کیا آپ نے کبھی ایسی دعا مانگی ہے جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ شاید میری آواز آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی؟ کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں رو رو کر اللہ کو پکارا ہے لیکن آپ کو لگا کہ آپ کی دعا ادھوری رہ گئی؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں تو دعا صرف زبان سے نکلی ہوئی آواز نہیں رہتی بلکہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسے 3 کام بتانے والا ہوں جو آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کے دروازے کھول دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ تیسرا کام آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کبھی بیماری، کبھی رزق کی تنگی، کبھی پریشانی اور کبھی دل کا بوجھ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایسی ہر مشکل گھڑی میں مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری فریاد آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہماری دعائیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی؟ علماء اور محدثین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی بنیادی وجوہات بیان کی ہے اور ساتھ ہی وہ طریقہ بھی بتایا ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنی دعا کو سیدھا عرش الہی تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی ہر پکار پر لبیک کہے تو آپ کو اپنی دعا مانگنے کے انداز میں چند بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ دعا کو عرش تک پہنچانے کا سب سے پہلا اور اہم ترین کام درود شریف کا سہارا لینا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان کیوں اٹک کر رہ جاتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انتہائی مشہور اور حکمت سے بھرپور قول ہے کہ انسان کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے اور عرش الہی تک ہرگز نہیں پہنچتی جب تک بندہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیج لے۔ اب جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کچھ مانگنا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا 100% کامل یقین ہو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور بے پرواہ دل کی دعا کو ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ جب آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلائیں تو دل میں یہ پختہ سوچ رکھیں کہ آپ اس مالک المالک سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو ایک کن سے پوری کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا جواب بھی کامل آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں جب ان کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر پہنچ چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ خوف سے چلا اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کامل یقین اور ایمان کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ سمندر نے راستہ دے دیا۔ جب انسان کا یقین اس درجے پر پہنچتا ہے تو دعا عرش کے دروازے توڑ کر قبول ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم اور تیسرے کام کی جس کے بغیر پہلے دونوں کام بھی بے اثر ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی گناہوں اور حرام سے پرہیز کرنا اور سچی توبہ کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر دھول جمی ہوئی ہے، وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر رو رو کر پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرام مال پر ہوئی ہے، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس بات پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے کہ حرام کمائی اور گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں لوہے کی ایک ایسی مضبوط دیوار بن جاتے ہیں جو ہماری آواز کو اوپر نہیں جانے دیتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنے، ہماری ہر حاجت پوری کرے، لیکن ہم خود اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم اپنی زندگیوں میں نافرمانی اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی عرش الہی تک پہنچے تو 2 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اول یہ کہ اپنے رزق، اپنی روزی اور اپنی کمائی کو ہر قسم کے حرام اور شبہے سے پاک کریں۔ دوم یہ کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے ماضی کے تمام گناہوں پر شرمندہ ہوں، دل سے استغفار کریں اور سچی توبہ کریں۔ جب آپ سچی توبہ کے ذریعے گناہوں کی اس دیوار کو گرا دیں گے تو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگے گا۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ہر دعا کو عرش الہی تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی قبولیت کا معجزہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان 3 باتوں کو آج سے ہی اپنی زندگی کا لازم ملزوم حصہ بنا لیں۔ اول، دعا کے شروع اور آخر میں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ دوم، دل میں پورا یقین اور ایمان رکھنا کہ میرا رب میری پکار سن رہا ہے اور وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ سوم، حلال روزی اختیار کرنا اور سچی توبہ کے ساتھ پاکیزہ دل لے کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو سیدھی عرش الہی پر قبول ہو جائیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو تھوڑی سی بھی ہدایت اور روشنی ملی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ کسی کو نیکی اور خیر کی طرف بلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔